پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں ایک اہم ترین موضوع لے کر حاضر خدمت ہوں۔ پیارے دوستو، وہ ہے حسد، جو کہ بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مسلم معاشرہ جن روحانی بیماریوں کا شکار ہے، ان میں سے ایک اہم ترین حسد کی بیماری ہے۔ یہ ایک ایسی بری عادت ہے جس سے انسان کا جسم تو متاثر ہوتا ہی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اس کا دین اور ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ حسد معاشرے میں بغض و کینہ، نفرت و عداوت کے بیج بوتا ہے، جس سے نظر بد، تعویذ گنڈا، جادو ٹونا اور اس جیسے دیگر مکروہ اعمال کرانے کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور حسد نام ہے صاحب نعمت سے نعمتوں کے چھن جانے کی تمنا کرنے کا، یعنی حاسد تمنا کرتا ہے کہ وہ نعمتیں اس صاحب نعمت سے چھن کر مجھے مل جائیں۔ حسد کا مطلب ہے کسی دوسرے کی خوشحالی پر جلنا اور تمنا کرنا کہ اس کی نعمت اور خوشحالی دور ہو کر اسے مل جائے۔ حاسد وہ ہے جو دوسروں کی نعمت پر جلنے والا ہو۔ وہ یہ نہ برداشت کر سکے کہ اللہ نے کسی کو مال، علم، دین، حسن و دیگر نعمتوں سے نوازا ہے۔ بسا اوقات یہ کیفیت دل تک رہتی ہے، اور بعض اوقات بڑھتے بڑھتے اس مقام تک آ پہنچتی ہے کہ حاسد محسود یعنی اپنے مخالف کے خلاف کچھ عملی قدم اٹھانے پر آ جاتا ہے۔ اس کی کیفیت کا اظہار کبھی اس کی باتوں سے ہوتا ہے اور کبھی اس کا عمل اندرونی جذبات و احساسات کی عکاسی کرتا ہے۔ حسد کی کیفیت جب تک حاسد کے دل و دماغ میں محدود ہے، محسود یعنی مخالف کے لیے خطرے کا باعث نہیں بنتی، بلکہ سراسر حاسد کے لیے ہی وبال جان رہتا ہے، اور یوں وہ اپنی ذات کا خود ہی بڑا دشمن بن بیٹھتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنی جلن کو ظاہر کرنے لگے تو یہی وہ مقام ہے جس سے پناہ مانگنے کے لیے خالق ارض و سما نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، جو سورۃ فلق میں ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ نہیں سکھایا گیا کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگو، بلکہ اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگو جب وہ حسد کرنے لگے، کیونکہ جب تک اس کا حسد ظاہر نہیں ہوتا تب تک وہ اپنی قلبی و فکری بیماری ہے۔ وہ ایک قلبی اور فکری بیماری ہے جس کا تعلق حاسد کی ذات سے ہے، اور یہ درجہ مخالف کے حق میں نقصان دہ نہیں ہے، یعنی جس سے حسد کیا جائے۔ خاتم الانبیاء حضرت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی یہ پیش گوئی فرما دی تھی کہ یہ امت حسد اور بغض کی بیماریوں میں مبتلا ہوگی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں گزشتہ اقوام کی بیماریاں داخل ہوں گی، جن میں سے حسد اور بغض بھی ہے، اور یہ مونڈ دینے والی ہوں گی۔ یہ بال نہیں بلکہ دین کا صفایا کرنے والی ہے۔ اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور
اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں؟ اگر تم اس کو کرو تو آپس میں محبت پیدا ہوگی، وہ یہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ یہ حدیث شریف جامع ترمذی میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حسد کی تباہ کاریوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جیسا کہ الترغیب و ترہیب میں بیان کیا گیا ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جس قدر مال کی حرص اور حسد مسلمان کے دین کو برباد کرنے والا ہے، اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچنے کی خصوصی وصیت فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، نہ غیبت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ انسان کا نفس بنیادی طور پر دوسروں سے بلند و برتر رہنا چاہتا ہے۔ جب وہ کسی کو اپنے سے بہتر حال اور مقام پر دیکھتا ہے تو یہ چیز اس پر گراں گزرتی ہے، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے تاکہ ہم دونوں برابر ہو جائیں۔ یہ حسد کی بنیادی وجہ ہے۔ حسد عموماً ہمسر اور ہم پلہ افراد میں ہوتی ہے، مثلاً بہن بھائیوں میں، دوستوں میں، افسران میں۔ تاجر سے حسد کرے گا، طالب علم سے، اور اہل قلم سے حسد کریں گے۔ اور حسد کی جڑ اس فانی دنیا کی محبت ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے اسباب ہیں۔ ایمان کی کمزوری بھی حسد کا باعث بنتی ہے۔ حاسد اللہ کے تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمت جو دوسرے کو عطا کی گئی ہے اس کا اصل حقدار میں ہوں۔ وہ اپنے قول و عمل سے یہ اظہار کرتا ہے کہ اللہ نے کیسی ناانصافی کی ہے، اور اپنے فضل و کرم کے لیے غلط انسان کا انتخاب کیا ہے۔ یہ تصورات و خیالات اس کے ایمان کو متزلزل کر دیتے ہیں اور اس کے اللہ کے ساتھ تعلق کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اسی سوچ کی وجہ سے ابلیس ملعون و مردود قرار پایا۔ ایسا کردار و مزاج رکھنا در حقیقت ابلیس کے نقش قدم پر چلنا ہے، جس کا انجام نامرادی کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ حاسد کا حسد اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا۔ ہر انسان کچھ خوبیوں اور کچھ خامیوں کا مجموعہ ہے۔ اپنے کردار و مزاج کی خامیوں کو سمجھتے ہوئے ان کی اصلاح کی کوشش کرنا مثبت و تعمیری سرگرمی ہے، لیکن اپنی خامیوں کی اصلاح کی بجائے دوسروں کی صلاحیتوں اور خوبیوں پر انسان کڑھنا شروع کر دے تو یہ حسد کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ ایسا انسان احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنی اور دوسروں کی زندگی اجیرن کر دیتا ہے۔ اپنی صلاحیتوں اور خوبیوں پر اس کی نظر نہیں جاتی، وہ ہر وقت دوسروں پر نظر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کنا رہتا ہے اور حاسد بن جاتا ہے۔ حسد ایک ایسی برائی ہے جو آغاز کائنات سے چلی آ رہی ہے۔ حسد کی ایک اور بڑی مثال برادران یوسف سے ملتی ہے۔ حسد مفرد بیماری نہیں ہے، بلکہ بہت سی روحانی بیماریاں مل کر حسد کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ لہٰذا
اس کے نقصانات بھی بہت سارے ہیں، اور یہ ہمارے دین، دنیا اور آخرت، شخصیت اور معاشرے پر بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دل میں لوگوں کے لیے حسد کے جذبات کی بجائے رشک و جذبات پیدا فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، یہ تحریر جنگ میں شائع کی ہوئی جناب ڈاکٹر عاصی خرم جہانگیری کی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حسد کی بیماری سے بچائے بطفیل حضور نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے۔ میرے دوستو، اگر یہ بات یا جو آپ کی خدمت میں یہ چیز پیش کی ہے، اگر آپ کو پسند آئی ہو تو مہربانی فرما کر مجھے اس کا فیڈ بیک دینا، یعنی مجھے بتانا کہ یہ چیز پسند آئی۔ آپ کے جو بھی کمنٹس آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ جن جن لوگوں کے کمنٹس آئے میں ان کے آئندہ ویڈیو میں نام بھی لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی بہت بہت مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔